جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی کہ قسمت کا حال جاننا شرعی طور پہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور ماہر علم نجوم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ایسٹروپیمسٹ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ پہلے اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے تشریف رکھتی ہیں سامعہ خان صاحبہ، ایسٹروپیمسٹ ہیں، آپ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دنیا ٹی وی سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، بہت ساری پریڈکشنز آپ نے دی جو صحیح ثابت ہوئی۔ پروگرام میں ہم آپ سے بات بھی کریں گے۔ مفتی عبدالقوی صاحب چیئرمین ہیں مدارس اہل سنت کے، ملتان میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں مفتی صاحب۔ قدرت اللہ شیخ صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ماہر اعداد و شمار ہیں اور بلائنڈ بھی ہیں۔ آپ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آپ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے خصوصی طور پہ آپ پہ نوازش کی، آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، جو آج ہم نے ٹاپک لیا، ماہر علم نجوم، فلکیات، پامسٹری ہے، ٹیرو کارڈ جو ہوتے ہیں، فال کے ذریعے یہ قسمت کا حال بتانا، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جو اس تمام کائنات اور کون و مکان کے خالق ہیں، انہوں نے اس کائنات میں اس قدر اسرار کے حوالے سے، علوم و معارف کے حوالے سے اس قدر وسعت رکھی ہے کہ جس کے اندر ہم مادیت کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سائنسی علوم منکشف ہو جاتے ہیں، ہم ماورئی علوم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں علم جفر ہے، علم اعداد ہے، علم نجوم ہے، علم رمل ہے۔ میں تو اپنے خاندان کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ میرے اکابر کے اندر وہ شخصیات بھی گزری ہیں جنہوں نے علم جفر پہ، علم الاعداد پہ، علم الرمل پر کتابیں لکھی، اور آج وہ عربی کی کتابیں ہمارے اپنے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن و سنت کے طالب علم ہونے کے حوالے سے کہیں بھی قرآن و سنت نے اس حوالے سے ہمیں روکا نہیں ہے کہ ہم ان علوم کو حاصل نہ کریں، بلکہ بار بار قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں تدبر و تفکر کی اجازت دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بات ایک حقیقت کی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے علوم کو حاصل کرنا شرعاً درست ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجیے جس طرح کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علم الطب ہے، علم الابدان ہے، علم الاجسام ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ البتہ علاج کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، اور علاج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اس کو سنت سمجھ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ جناب آپ مجھے ہاتھ دکھائیں، ہاتھ دکھانے کے اندر کوئی کباہت نہیں۔ اگر کوئی صاحب ایسے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، علامہ ابو العباس گمی کا نام ہے، حضرت امام غزالی کا نام ہے، میرے اپنے جد اعلیٰ کے زمانے میں حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی گزرے ہیں، حضرت پیر نعمت اللہ گزرے ہیں، جنہوں نے پشین گویاں بھی فرمائی، اور پشین گویاں ان کی کامل اور مکمل بھی ہوئی، کیونکہ جہاں ایک طرف وہ اپنے علوم کے ماہر تھے اور ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں شان کرامت بھی عطا فرمائی تھی۔ میں چونکہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے تناظر میں ہمیں اعتدال کا درس دیا گیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ میں ان افراد میں بھی کہوں کہ جناب علم حاصل کرنے والا کافر ہے، جن لوگوں کو یہ علم ہے مفتی صاحب یہ بتاتے چلیں، بالکل جن لوگوں کے پاس اگر یہ علم ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جب یہ باتیں بتائی بھی جاتی ہیں اکثر سچی بھی ہوتی ہیں، تو کیا اس علم کو جاننا، پھر اس پہ یقین رکھنا، اور اگر کل کو پھر وہی بات ہو جاتی ہے جی فلاں ہمیں نجومی نے بتائی تھی، فلاں پامسٹ نے بتائی تھی، تو پھر اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ کے جتنے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں وقت بڑا کم ہوتا ہے، اور آپ ایک سمندر کی طرح جناب اس کے موتی جو ہے نا ہمارے ساتھ کا کوشش آپ کی یہ ہوتی ہے کہ اسی لیے آپ کو بلایا کہ آپ مختصر وقت میں جلدی سے ہمیں بتا دیں۔ ہاں، جلدی سے میں بات سمیٹتے ہوئے، ان علوم کو حاصل کرنا، میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان علوم کے حاصل کرنے کے بارے میں قرآن و سنت کی کوئی واضح نص نہیں ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، حاصل کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ میں اللہ کے قرآن کی اس آیت کی طرف جاؤں، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، کہ اللہ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو جو علوم عطا فرمائے، اللہ کہہ رہے ہیں انزل، ہم نے خود ان کو یہ علوم عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ایک مستقل علیحدہ باب ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، البتہ یقین ہمارا وہی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ رب العالمین ہی جو چاہیں گے وہی کچھ ہوگا۔
ہاں ہم سن لیں گے. بالکل یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے مفتی صاحب. ہمیں اللہ کی ذات پر ہے. بالکل یہ تو ایمان ہے, ہمارے ایمان کی بنیادی جو چیزیں ان میں یہ شامل ہے. سامع آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے پاس بھی یہ ایک علم ہے, آپ ایک پامسٹ بھی ہیں, آپ مستقبل کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں, بہت ساری پریڈکشنز ہیں جو آپ کی صحیح بھی ثابت ہوئی, آپ نے دنیا ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں حصہ بھی لیا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, مولانا صاحب نے جس طرح سے بات کی, انہوں نے کہا یہ ایک علم ہے, اگر کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو علم عطا فرمایا ہے, اور ایک ڈاکٹر کی بھی جس طرح سے وہ مثال دیتے ہیں, تو پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ کچھ لوگ جیسے مختلف علماء دین کی اگر آپ بات کرتے ہیں, مختلف مفتیان جو ہیں ان کی اگر آپ بات کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ کو ہم نے سنا, انہوں نے کہا یہ کفر ہے, کچھ نے کہا یہ قیاس ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ یہ ایک سائنس ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ آسما کفر کی سٹیج پہلے, سب سے پہلے تو دنیا کے ویورز کو گزشتہ عید مبارک. میرے لیے دنیا ٹی وی جسٹ لائک اے ہوم ٹاؤن. میرے بریک تھرو, میرے کریئر کا جو ایک سٹارٹ ہے وہ دنیا ٹی وی سے ہوا, اور جو ہے آپ میرے لیے اعزاز کی بات ہے جب آپ لوگ مجھے بلاتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں, جہاں تک علم کی بات آتی ہے, میرا اسی پلیٹ فارم پہ دنیا ٹی وی پہ دینوں دنیا ایک بہت بڑے اسکالر کے ساتھ ہمارا پروگرام تھا, جس میں میں سب سے پہلے آیات کا حوالہ دیا کرتی تھی, سورۃ النحل آیت نمبر 12, کہ ہم نے چاند, سورج اور ستاروں کو تمہارے لیے خاص احکام سر انجام دینے کا حکم دیا. وَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِلْعَاقِلِينَ, اور عقل مندوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں جو علم رکھتے ہیں, جو شعور رکھتے ہیں. اس میں ان اسکالر نے میری بڑی مدد کر دی, میرا کام آسان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جس علم کی کوئی لاجک ہے, دلیل ہے, جیسے سپوزنگلی اگر میں کوئی پیش گوئی کر رہی ہوں اور میرے پاس اگر اس چیز کی دلیل ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں, تو وہ ایک سائنس ہے. جیسے محکمہ موسمیات ہے, وہ آسمانی حالات دیکھتا ہے, پھر اندازہ لگاتا ہے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, اور کبھی بارش ہو کے نہیں بھی ہوتی ہے, تو اس کا یہ مطلب وہ ایک اندازے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے لیے آسمانی کونسل, زہرہ, مریخ, آپ لوگوں کے لیے ستارے ہیں, میرے لیے ان میں آپ کے لیے لکھے ہوئے پیغام ہوتے ہیں, جو کہ صرف مجھے اتنا علم حاصل ہے کہ میں ان کو پڑھنا اور آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں. اور اسی طرح ان اسکالر نے کہا تھا کہ اللہ میاں نے بعض لوگوں کو جسمانی طاقت زیادہ دی ہوئی ہے, بعض کو روحانی, کہ آپ دماغی طاقت ہے کہ وہ آگے تک دیکھ سکتے ہیں. تو علم کی جہاں تک حد ہے, اگر اس علم کی بیس ہے, اگر میرے پاس لاجک ہے کہ میں یہ پیش گوئی کیوں کر رہی ہوں, میں کیوں کہہ رہی ہوں, تو آسما وہ ایک علم آتا ہے. کفر وہاں آتا ہے جہاں پہ آپ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ تعویذ لو, سرہانے کے نیچے رکھو, خامد قدموں میں آ جائے گا اور محبوب قدموں میں آپ کے آ جائے گا. قسمت کو بدلنا, وہاں شرک کی بات آتی ہے. میں اپنے متعلق ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ میں آپ کو تعویذ گنڈے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کفر ہے, وہ کفر کی سٹیج آتی ہے کہ ایک جادو ٹونا جس میں آ جاتا ہے. محترمہ, اس بارے میں ان کی اصلاح کر دوں. محترمہ, میں ان کے بارے میں اصلاح کر دوں کہ محترمہ, میں ان کے بارے میں اصلاح کر دوں کہ تعویذات اور گنڈے کو مطلقاً یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کفر اور شرک ہے, یہ بات بھی غلط ہے. چونکہ ہم سب کے نبی رحمت نے سیدنا امام حسن کے لیے اور سیدنا امام حسین کے لیے نہیں مولوی صاحب, نہیں آپ غلط سمجھے ہیں. کسی انسان کو بدلنا, نہیں آپ غلط سمجھے ہیں. میرا مطلب ہے جو قسمت بدلنے کی کہ کسی انسان کو تبدیل کرنا, اس حوالے سے اس کی قسمت کو بدلنے کی کوشش کرنا جو ہے, وہاں پہ شرک کی صورت آ جاتی ہے. میں نے تعویذ, جیسے وہ کالا جادو بات کر رہی ہوں, وہ چیزیں جو ہیں وہ, کیونکہ تعویذ کا نام آپ نے آسما لیا, کیونکہ میں اس چیز کو اس سینس میں کہہ رہی ہوں, کالے جادو اور یہ جو یہ کہنا کہ جی یہ چیز اپنے پاس رکھو تو وہ فلاں ہو جائے گا, یا الو کا وہ خون پہ لائیں تو زبان بند ہو جائے گی, یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں شرک کی صورت میں جاتی ہیں. ہم تو صرف آپ کے لیے ایک گائیڈ لائن کا کام کر سکتے ہیں کہ یہ وقت برا ہے, گائیڈ لائن کا کام کریں. قدرت اللہ شیخ صاحب, آپ متفق ہیں جو مفتی صاحب نے باتیں کی, سامعہ نے باتیں کی, سامعہ نے علم کی حیثیت کو ڈیفائن کیا, مفتی صاحب نے اسلام کی حوالے سے بتایا شرعی حیثیت اس کی کیا ہے, تو آپ متفق ہیں جو باتیں ہوئیں آپ بلائنڈ بھی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا بھی کیا ہے. ماضی میں بہت ساری آپ نے پریڈکشنز کی, ٹھیک ثابت ہوئی, اور کچھ اور بھی آپ باتیں جو آپ کہہ رہے تھے آج کے پروگرام میں بتائیں گے آپ. آسما صاحب, یہ جو ہے نا اپنے مفتی عبد القوی صاحب, ان سے میں اتفاق کرتا ہوں, یہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ ہاتھ کھانا بھی حرام ہے, اور یہ جو کالا جادو یا الٹی آیات قرآن پاک کی لکھنا بھی حرام ہے. ہاتھ کھانا سخت منع ہے, نہیں بس ہاتھ کھانا. قرآن کی آیات الٹی لکھنا یہ بھی غلط ہے. اچھا, میرے پاس ایک گور گفٹڈ چیز ہے, لوگ کہتے ہیں میرے پاس جنات ہیں. اچھا, یہ سائمہ صاحب بھی کچھ ٹھیک ہیں,
کوئی ٹھیک نہیں ہے، لیکن عبدالقوی صاحب ٹھیک ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ سن ہے 2011 2011 001 سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا 571 سے لے کر 632 تک. آگے صحابہ کرام کا زمانہ آیا، میں وہ بھی جانتا ہوں. آگے قائد اعظم پیدا ہوا علامہ اقبال 1876. اگر کوئی شخص یہ سامعہ صاحبہ ابھی کسی بھی یا آپ کسی بھی سن کا نام لیں، اچھا یعنی کہ 615 ہے، ٹھیک، 505 ہے، 1015 ہے، 1212 ہے، 1617 ہے، 1902 ہے، 1920 ہے، 1947 ہے، 1990. ابھی بڑا سال کا نام لیں، ٹھیک، وہ سال میرے سامنے آ جائے گا. اچھا چلیں ٹھیک، بڑی یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ٹھیک، اگر میں کہتا ہوں کہ 2012 میں 21 تاریخ 21 جولائی بروز سیٹرڈے، آپ لکھ لیں، میں لکھ رہی ہوں بالکل، دنیا لکھ لیں. ٹھیک، 21 جولائی بروز سیٹرڈے میں بتا رہا ہوں. 21 جولائی 2012 میرے سامنے ہے. عید کا چاند 7 بجے نظر آئے گا پورے پاکستان میں، اور 22 جولائی بروز سنڈے پہلا روزہ ہوگا. اس کے علاوہ 20 جولائی بروز جمعہ سعودی عرب، امریکہ، پورے ٹیونس ہے، مراکش ہے، یوگنڈا ہے، تمام یہاں تک کہ افغانستان ہے، ایران ہے، اور صبح شام بھی ہے. یہاں پر وہ چاند دیکھیں گے جمعہ فرائیڈے. 2012 میرے سامنے ہے. میں نے آپ کے باپ نے بتا دیا کہ میں بلائنڈ ہوں. 2012 میں 20 جولائی آن فرائیڈے کو سعودی عرب اعلان کرے گا چاند کا. چلیں آپ نے چاند کا بتا دیا، یہ میں نے چاند میں دیکھ لیا ہے. اچھا آپ نے دیکھ لیا. سب سے پہلا چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 فروری بروز سیٹرڈے اور 29 فروری سنڈے کو پہلا روزہ رکھا اور حکم دیا اپنے صحابہ کرام کو. اور 1 مارچ سے اور یہ 29 مارچ 624 عیسوی 2 ہجری کو پہلی عید الفطر تھی. بروز منڈے تھا، وہی منڈے تھا. اور 26 جنوری 26 رجب تھا سنڈے، وہ بھی منڈے کا دن تھا، رات اور صبح ٹیوزڈے تھا. ٹھیک، آپ پرانی ڈیٹس کا بھی ہمیں بتا رہے، اگلے سال کی آپ نے عیدوں کا بھی بتا دیا، چاند کا بتا دیا، پھر وجہ کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، بالکل پہلی عید کا بھی ذکر کریں. میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہوں گی، پھر ہمارے ملک میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ 2 عیدیں پشاور والوں کو چاند نظر آ جاتا، اسلام آباد والوں کو چاند نظر نہیں آتا، اور یہ جو عیدیں ہم کھا جاتے یا روزے ہم کھا جاتے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا پھر بتا دیں اگر اتنا علم آپ کو ہے. یہ ہے یا تو یہ مجھ سے پوچھ لیا کریں، اچھا آپ سے یا پھر میری بات کا حکم ہے. انہوں نے بتایا تھا جب وہ رجب کے مہینے میں آسمان کی سیر کر کے آئے تھے تو وہ 30 جنوری کو پہلے شبان کو دیکھا، رمضان شریف دیکھا جہاں وہ غزوہ بدر ہوا تھا. 16 مارچ بروز منگل کو وہ 17واں روزہ تھا. اچھا تو وہ انہوں نے کہا میں اپنے صحابہ کرام کو کہ یہ چاند کی جو ہے یہ ان قریب اس کا جو علم ہے یہ میری امت میں جس کو خدا چاہے گا یہ آسان کر دے گا. چلیں بڑی. اور آج کل جو جس کو خدا چاہے پتہ ہے آپ کو کتنے سورسز ہیں، کتنے چیزیں ہیں. یا تو وہ یہ کریں سعودی عرب جو کہہ لے سعودی عرب، تو باقی رہا سوال کمیٹیوں کا. یہ کبھی صاحب بھی جانتے ہیں جی، یہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، مرکزی روح ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ دیکھیں، یہ بتا دوں آپ کو 31 جولائی 2011 31 جولائی 2011 میں 31 جولائی 2011 ان کی طرح پوچھیں. 1 اگست تھا منڈے، 31 جولائی تھا سنڈے. سنڈے کو یہ پوچھیں کہ تاریخ تھی شعبان کی 30 تو یہ دور میں جا لے کر
مجیب الرحمان یہ دور پہ دیکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں ان سے پوچھ لوں گی، مجھے بریک لینی ہے، بالکل ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، تاریخوں کے حوالے سے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے قسمت کا حال جاننے کے حوالے سے، شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام اور ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس میں ہم مزید بات کریں گے، کچھ سیاسی پریڈکشنز بھی لینے کی کوشش کریں گے، پھر مفتی صاحب سے پوچھیں گے کیا یہ ٹھیک ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔